السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے آج سورہ لہب پڑھنی ہے، اور میں نے جیسے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہم ہر موقع پر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس صورت میں کیا خاص بات ہے، کیوں یہ کلام الہی ہے، اور کوئی چیز جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ لہذا آپ ہمیشہ کھلے ذہن کے ساتھ سمجھنے کے لیے، قرآن پر کوئی اعتراض نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، نہ اس کی تعلیمات میں، نہ ہدایات میں، نہ واقعات میں، نہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے وہ برحق ہے۔ لیکن سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے سوالات کریں، اور تاکہ پوری طرح بات کو سمجھ لیں۔ یہ ہمیشہ قرآن کے طالب علم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی ہماری فلاح ہے۔ اب آج جب ہم اس صورت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ذرا بھلا آپ مجھے بتائیں کہ سورہ لہب میں کیا خاص بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے؟ پہلا سوال، جلدی بتائیے۔ دیکھیں نا، یہ ہم پڑھ پڑھ کے قرآن کو ختم کرتے رہتے ہیں، اور ہم اتنے اہم سوال جو ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں توجہ دیتے؟ سر جی، اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو اور باقی لوگوں کو پہاڑی پہ جمع کر کے آواز لگائی تھی، تو ابو لہب نے بہت غلط الفاظ استعمال کیے تھے حضور کے بارے میں۔ کافروں نے بھی استعمال کیے تھے۔ جی آپ 13 سال جو مکے کی زندگی ہے، جادوگر کہا، پاگل کا، نعوذ باللہ، پاگل اور دیوانہ کہا، تو ان کے نام تو نہیں آئے۔ سر جی، جانی اور مالی دونوں طریقے سے انہوں نے نا دین کے کذب کا حق ادا کیا ہے، بلاب اور اس کی بیوی دونوں نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب بڑے حضور غور سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا بھی دی تھی۔ انہوں نے اب اپنی بیٹی ابھی نکاح میں دی تھی، اور ان کی اچھا، دیوار آپ بھی میری پوری بہت بات قریب سنیں، تھی۔ میری پوری بات سنیں، اور جواب ایسا ہونا چاہیے کہ جو پورے قرآن کی تعلیمات سے میل کھاتا ہو، اس وقت کے حالات اور واقعات کے نتیجے میں وہ چیز ظہور پذیر ہوئی ہوتی ہے۔ آپ پارشلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو حقیقت ہے اس کو پوری طرح آپ کے جواب سے اجاگر نہیں ہوتی۔ اب آپ پارشلی واقعات کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ایک قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے نام لے کر کسی کی مذمت نہیں کی۔ کیوں؟ ہدایت کا طریقہ یہی ہے کہ ایک کردار کو اس کی خصوصیات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات کے جو بری تھیں ان کو کے حوالے سے ہمارے دل میں نفرت پیدا کی تاکہ ہم وہ کام نہ کریں۔ لہذا اب ذرا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا کیا کردار ہے، اور پھر بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ نمبر 1، اب ذرا اچھی طرح سنتے جائیے، اور شارٹ نوٹ بے شک لکھتے جائیے تاکہ بات جو ہے وہ اوورال آپ کے پاس پوری طرح سامنے آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت کے اگر آپ عرب کا ماحول دیکھیں کہ قبائل میں اس قدر صلہ رحمی ہے کہ حد سے بڑی ہوئی ہے۔ مثلا
ہر آدمی اپنے قبیلے سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ وہ قبیلے کے سردار ہی کی بات کو حق مانتا ہے، اور اس کی ساری ہمدردیاں اور دشمنیاں قبائلی نظام اپنے قبیلے کے حوالے سے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی سر، آپ خود دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے والوں نے مقاطعہ کیا، قطع تعلقی کی، اور آپ تشریف لے گئے، 3 سال وہ لوگ بھی جو بنی ہاشم کے تھے، جو آپ دین پر ایمان نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ 3 سال انہوں نے وہ اذیتیں گزاری ہیں، صرف قبیلے کی صلہ رحمی اور اس کے تعلق کی وجہ سے۔ یہ سگا چچا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو لہب، یہ وہ شخص ہے جس نے وہاں بھی اس قبیلے کو جوائن نہیں کیا، لہذا اس نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ اس وقت کی معاشرتی روایات میں بھی انتہائی غلط تھا۔ پہلی بات۔ کوئی سوال؟ اب آئیے دوسری بات۔ اتنا سگا چچا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، 2 بیٹیوں سے نکاح ہو چکا ہے، حضرت کلثوم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ کا، اس کے 2 بیٹوں سے، ابو لہب کے۔ اور جو آپ نے ادھر اعلان کیا نبوت کا کہ مجھے رب العالمین نے مبعوث کر دی ہے نبوت کے منصب پر، اس نے دیر نہیں لگائی اور اپنے بچوں کو مجبور کیا کہ وہ ان دونوں صاحبزادیوں کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کا جو بڑا بیٹا ہے عتیبہ، جو داماد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے جو حرکت کی وہ بھی بڑی یونیک ہے۔ مثلا اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا سختی سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد اس نے حرکت کیا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ پر تھوکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر اس کی تھوک پڑی نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک بد دعا دی، اور اس بد دعا کے نتیجے میں جب یہ سفر شام پر تھا تو آپ تاریخ میں پڑھ لیں کہ اس کو رات پورے حافظت میں اور حفاظت میں رکھ کر بھی اس کو اندر سلایا گیا، اور ایک شیر آیا اور اس نے اس کو کھا لیا۔ تو اس طرح وہ عبرت بن گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے والے اور جنہوں نے آپ کی تذلیل کی کوشش کی، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوئے۔ تاریخ آج بھی اس پر گواہ ہے۔ اچھا، یہ تو دوسرا واقعہ تھا۔ کوئی سوال؟ اب آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سر جی، حضور کی دوسری بیٹی کا کیا نام بتایا ہے؟ ایک تو میں رقیہ کلثوم کی، رقیہ جزاک اللہ۔ اچھا، اب آپ ایک تیسرا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ شعراء کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ذرا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو انذار کیجئے، ان کو ڈرائیے کہ اگر وہ یہ دعوت قبول نہیں کریں گے تو وہ پھر دنیا اور آخرت کی نہ صرف بھلائیوں سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ ذلت دنیا میں اور آخرت جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک طریقہ اپنایا
جو وہاں مکے میں بڑا مشہور تھا کہ لوگوں کو جمع کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کے کوہ صفا پہ آپ نے ایک آواز لگائی. وہ آواز کیا تھی کہ وہ ہوتا معمول تو یہ تھا کہ وہ شخص اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا اور پھر آواز لگا تھا یا صباح. حضور نے وہ کپڑے پھاڑنے والی کوئی حرکت نہیں کی اور آواز لگائی تو یوں سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں تم سے کہ ایک لشکر ادھر پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے بیک آواز کہا کہ ہم آپ سچے ہیں اور ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ دعوت کا انداز دیکھیں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے. اس سے قبل اس کے کہ کوئی بولتا تو اس چچا نے ابو لہب نے کیا کہا؟ تب لکا الہذا جمعتنا، ستیہ ناس ہو جائے تیرا. ترجمہ سن لیجئے، کیا تو نے ہمیں اسی کے لیے جمع کیا ہے؟ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارا. یہ بات مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور کئی جگہوں پر ہے. اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے جب یہ کہا کہ تباً لکا الہذا جمعتنا، بالکل اب اس آیت میں جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک لفظ طبعاً جو ہے وہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دعوت میں نہ صرف رکاوٹ، اس کی دعوت کو روکنے کے لیے اس نے کیا کیا حربے استعمال کی. یہ تو ایک تھا نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا. صرف یہی نہیں تھا، کئی لوگ پڑوسی تھے. اور وہ بدبخت کیا کرتے تھے آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے یہ جو پڑوسی تھے آپ کے، ایک تو خود ابو لہب تھا، دوسرا شخص جو تھا عتبہ بن ابی معیط تھا، تیسرا عدی بن حمرہ تھا، اور چوتھا جو تھا وہ ابن الازداد الحزلی. یہ چاروں کیا کرتے تھے، اور اس میں ان کا جو لیڈر تھا وہ خود ابو لہب سگا چچا تھا، کہ وہ کانٹے اٹھا کے پھینک دیتے تھے. اور جب کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کھانا باہر پکاتی اپنے سین میں تو وہاں گندگی ڈال دیتے. اب اس سے زیادہ کوئی اذیت ناک چیز ہو سکتی ہے؟ اور یہ سب نمبر، یہ شاید چوتھا نمبر میں آپ کو پانچواں بتا رہا ہوں کہ آپ کی دونوں بیٹیوں حضرت کلثوم اور حضرت رقیہ کو اس نے طلاق دلوائی اپنے دونوں بیٹوں سے، قتیبہ سے بھی اور عتبہ سے بھی. قتیبہ نے بدتمیزی کی اور انتہائی قسم کی بدتمیزی کی، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بددعا دی. اور جب بددعا دی تو پھر وہ ایک سفر پہ تھا اور لوگ اس کو ہمیشہ، یعنی آپ اندازہ کریں ان کو بالکل پتہ تھا کہ اس کو جو بددعا دی ہے وہ بددعا قبول ہو کے رہے گی، تو وہ اس کو بڑا پروٹیکٹ کرتے تھے، اس کی حفاظت کے لیے اسپیشل بندوبست کرتے تھے. تو انہوں نے اندر بار گھیرا خود ڈال کر سوئے اور اس کو وہاں اندر مرکز میں سلایا، اور رات کو ایک بھیڑیا آیا اور وہ سیدھا اس کے پاس آ کے اسی کو کاٹ پیٹ کے ختم کر دیا. تو یہ جو سارے واقعات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا. پھر ایک اور بات، حج کے موقع پر جب سب لوگ آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جاتے لوگوں کے پاس، حاجیوں کے پاس، اور ان سے کہتے کہ کہو لا الہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے. قولو لا الہ الا اللہ، اور
تم جو ہے فلاح پا جاؤ گے۔ ابو لہب دیکھیں اب کیا گندگی ہے اور کس قدر یہ مخالفت پہ تلا ہوا ہے۔ ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کو کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا ان کا چچا ابو لہب۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس نے مخالفت میں کیا نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان حاجیوں سے کہتے کہ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، دیکھیں اسلام کی کتنی مختصر اور دعوت کے پوائنٹڈ جو ہے فکرے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام کر سکوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آئے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ کیا اس شخص کی بدبختی ہے، کتنا بدبخت ہے کہ وہ دین جو ان کو اللہ سے جوڑ دے گا اور ہر قسم کے شرک سے بچ جائیں گے، وہ اس پر قائم رہنے کے لیے کیا نہیں کرتا۔ وہ پھر کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہرگز نہ مانو اور میری پیروی کرو۔ یہ بھی مسند احمد اور طبرانی کی بات کے بعد واقعہ موجود ہے۔ ایک اس سے بھی بڑھ کر یہ کام کیا کرتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کہتے جاتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، تو ابو لہب پیچھے ابو لہب آپ کو پتھر مارتا یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی، اور کہتا جاتا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ تو اب یہ بات بھی جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا یہ پاگل ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی مخالفت میں، اور کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شاب ابی طالب جہاں 3 سال کفار مکہ نے آپ کا قطع تعلقی و مقاطعہ کیا، تو آپ یہاں اس گھاٹی میں 3 سال رہے، اور اس 3 سال میں یہ واحد شخص تھا ان میں بنی ہاشم کا جو وہاں نہیں گیا۔ وہاں نہ جانا تو ایک اور بات ہے، لیکن اس مقاطع میں اس شخص نے انتہا جو کی وہ ذرا سنیے۔ ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکے میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکے، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بدہاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنی بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابی لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ ابن سعد اور ابن ہشام دونوں نے یہ واقعہ رپورٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس قدر بدبختی ہے۔ یہ ہیں وجوہات کہ اس کا نام لے کے اللہ رب العالمین نے، اور اس کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی وہ بھی پیش تھی ان حرکتوں میں، مخالفت میں، لہذا اس کا نام بھی لیا گیا، اور پھر یہ صورت نازل ہوئی تاکہ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دین کی مخالفت میں اس حد تک جائیں گے ان کا کتنا برا انجام ہوگا۔ اس کی تفصیلات میں جب تشریح کروں گا تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ تھے وہ حالات اور واقعات جن کی وجہ سے اب جب تک یہ ان کو مجموعی آپ نہیں دیکھتے کہ اس کی مخالفت جو ہے وہ بالکل ایک الگ
یونیک معاملہ ہے. اس کا تو دیکھیں نا چچا ہونے کے ناطے سے، اور پھر 2 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے گھر میں تھیں، اور پھر وہ پڑوسی تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو اس نے نظر انداز کر کے اور مخالفت کی انتہا کر دی. چاہے وہ کوہ صفا کا واقعہ ہو جہاں اس نے یہ الفاظ کہے، اور چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہونے کے حق ناطے سے جو اس نے حرکتیں کی ہیں، کہ کس طرح کوئی آپ کا کھانا سین میں پکا رہا ہو اس میں کوئی گندگی پھینک دے، تو یہ تک حرکتیں جو تھی اس نے کی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر اور یہ صورت نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو بالکل پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چاہے اس کا سگا چچا ہی کیوں نہ کرے. اور اس دین جو اللہ کا نازل کردہ، اللہ کا پسندیدہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا ہی نہیں. جب اس ہستی کو جو اس دین کو لے کے مبعوث ہوئی ہو، وہ اللہ کا اتنا رسالت اس پر ختم ہو رہی ہو، اور پھر اللہ نے جو کامیابیاں دیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہے وہ پس منظر جس میں اس صورت میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے. کوئی سوال کوئی چیز کے لیے؟ جی سر دیکھیں، یہ ایک سکی رشتہ داری تھی، اور کتنا انہوں نے حد درجے کی، یعنی کہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا، ان کی بیوی نے بھی اور انہوں نے. کہہ رہی ہوں کہ یہ رشتہ داری ہونے کے باوجود ان کو نہیں یہ ذرا سا بھی خیال ہے کہ یہ نبی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھ لیں، رب العالمین یہ سب چیزیں بندہ اپنی ہدایت کے لیے دیکھے کہ ایک طرف یہ چچا ہے اور دوسری طرف حمزہ جیسا چچا ہے، کہ وہ سردار ہے اتنا کہ وہ اس نے شہادت، کس طرح اللہ نے اس کو شہادت کا اعزاز بخشا، کس طرح وہ اپنے دودھ پی ساجے بھتیجے کی مدد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. پھر آپ یہ دیکھیں ابو طالب کو دیکھیں، اسلام تو وہ نہیں لائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی، آپ کو کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ایک طرف یہ ہے جو میں نے سارے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس کا سیرت و کردار بھی آپ کے سامنے رہے. تو یہ چیزیں قرآن کے طالب علم کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے، اور پھر اس کا انجام کتنا ہولناک ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو پھر یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی اس دین کی اور اس نبی کی مخالفت کرے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو عبرت بنائیں گے. یہ آپ آج بھی اور گزرے ہوئے زمانے میں بھی دیکھ لیں، اور جنہوں نے مجاہدین نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور مقام و مرتبے اور آپ کے اس کی حفاظت میں اپنی جانیں دی ہیں، وہ آج تک دنیا میں مشہور. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم یہ سب چیزیں ہماری ہدایت کے لیے ہیں کہ ان مخالفین کا انجام دیکھو، بچو اس انجام سے. کب بچ سکتے ہو؟ جب اس نبی کے لائے ہوئے دین کو اسی طرح جس طرح صحابہ اور صحابیات نے قبول کر کے اس پر عمل کر کے اور دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کیا، تم بھی کر سکتے. لہٰذا اسی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. کتاب ہدایت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے. پھر آپ کو خود نمبر 1 اللہ تعالیٰ آپ کا شرح صدر کر دے گا جب آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے اور چیزوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیں گے، تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ اس شخص کا مقدر کر دیتی ہیں. آمین ثم آمین سر. اچھا، سر ادھر ادھر ذرا سا صفائی کرتے ہوئے کوئی باہر گلی کی تو ادھر ادھر کوڑا چلا جائے تو ساتھ والے ہمسائے ناراض ہوتے ہیں، تو پھر بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بھی غلط بات ہے، ہمساؤں کو ناراض نہیں کرنا. تو وہ کتنی اذیت دیتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو.
استغفراللہ، تو بس استغفار اللہ معاف کرے ہمیں. بے شک بے شک. اب ذرا آ جائیے سورت میں، بڑی آسانی سے آپ سمجھ لیں گے کہ یہ سورت جو ہے کس قدر اس صورتحال کو پوری طرح، اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنے چند آیات کے اندر جو ہے، وہ 5 کل آیات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس پوری صورتحال کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں کس طرح کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے. آپ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا. اچھا، یہ تبت سے شروع ہوا ہے، یعنی ٹوٹ گئے. بلا میں آپ کو یاد ہے، آپ کے قرآن کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے. تبت لکا الہذا جمعتنا، یہ وہ الفاظ ہیں جو ابو لہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے. تبت لکا، ستیہ ناس ہو جائے تیرا. الہذا جمعتنا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ بالکل اسی جو اس کی ابتدا اس نے تبن سے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ جو وحی نازل ہوئی ہے، اللہ رب العالمین لفظ چنا تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. کس کے؟ ابو لہب کے. وہ تب، اور وہ نامراد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. بلا یہ کیسے تباہ و برباد ہوا تھا؟ پتہ ہے آپ کو اس کا انجام؟ جی سر. ہاں، کیا جی ہوا اس کو تھا؟ ایک بیماری کو ایک بیماری لگی تھی جس کی وجہ سے یہ فوت ہوا تھا، اور اس کے بیٹوں نے بھی اس کو نہیں پوچھا تھا. اس کی لاش پڑی تھی کتنے دن تک. کیوں گھر سے لاش کیوں پڑی رہی؟ سر بدبو بہت زیادہ آتی تھی. اس کو ایسی بیماری لگی تھی. دیکھیں نا، بات پوری طرح پڑھا کریں، سمجھا کریں کہ وہ بیماری ایسی تھی کہ جو شخص اس کو چھوتا وہ اس کو بھی وہ بیماری لگ جاتی. لہذا اس بیماری کی حالت میں اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں گئے. اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کو ایک لکڑیوں سے ہاتھ پھر بھی نہیں لگایا، لکڑیوں سے اس کو دھکیل کر ایک جگہ پر پھینک دیا، اب گھر کے اندر ہی. توبہ استغفار. سر دیکھیں کیا اس کا ایک انجام. منٹ پلیز، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیا کرے. اب وہ جب لاش سڑی تو بدبو اتنی آنے لگی کہ کوئی اس کے جو حالت تھی وہ ایسی کہ بدبو کی وجہ سے پورا محلہ جو ہے وہ بدبودار ہو گیا. اس حال میں پھر انہوں نے کچھ لوگوں حبشیوں کو پیسے دے کر، اور انہوں نے اس کی لاش کو دھکیل کے کہیں دفن کر دیا تاکہ یہ بدبو ختم ہو. یہ تھا اس کا انجام، موت، اور ایسی بیماری، پھر موت کے بعد بدبودار لاش، اور پھر یہ تھا اس کی تباہی اور بربادی. کوئی سوال؟ تو پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور نامراد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اچھا، یہ تو پہلی آ گئی آیت. اب دوسری پہ چلتے ہیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال جو اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہیں آیا. ذرا غور کریں، موت کو دیکھیں، پھر کس طرح بدبودار لاش، پھر کس طرح اس کو قبر میں پھینکا گیا، دفن کیا گیا، بچے پاس نہیں آ رہے، بدبو اتنی ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے، کیونکہ حاجی آتے تھے مکے میں، بازار لگتا تھا، یہ بڑے پیسے بناتے تھے، تو وہ مال جو اس نے لوگوں کا مال کچھ غصب کیا، حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، لہٰذا وہ بھی کسی کام نہیں آیا.
اور یہ بات اچھی طرح دیکھ لیں، یہ مال کسی کے بھی کام آج تک قیامت تک نہیں آئے گا۔ جس مال کی ہوس میں انسان اپنی آخرت برباد کرتا ہے، وہ مال اس کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ادھر وہ مرا اور جھگڑا شروع ہو گیا اپنے اس میں اولاد میں۔ مشرف کے وقت جو وزیر اعظم تھے نا، کیا نام تھا ان کا؟ شوکت عزیز۔ شوکت عزیز۔ آپ کو پتہ ہے لندن میں جو اس کی جائیداد ہے، ایک بیٹا ہے وہ اس قدر بیمار ہے کہ کوئی انتہا نہیں، 2 بیٹیاں اس کے کورٹ میں چلی گئی ہیں کہ اس جھگڑا کے اس جائیداد کی تقسیم کا۔ مشرف کا بھی حال آپ نے دیکھا، اور اس کا جو ہے وہ برا حال ہے۔ تو مال، خاص کر لوٹا ہوا مال، انسان کے کسی کام نہیں آتا۔ موت کے وقت جو ہے وہ اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جو دنیا میں اس نے عمل کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے ڈیل کرتے ہیں۔ سر پھر ہماری آرمی کا کیا بنے گا؟ آرمی جو لوٹ لوٹ کے کھا رہی ہے۔ اچھا سنیں آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ تو یہ جو اتنا مال تھا وہ بھی اس کے کسی کام نہیں آیا جب اللہ کی پکڑ آئی۔ اس کے بعد سیسلا نارن ذات لہب، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا۔ اچھا، یہ ذات لہب جسے ہم کہہ رہے ہیں بہت شعلوں والی آگ، اس سے کیا مطلب ہے؟ ابو لہب کا چہرہ ہی بہت سرخ و سفید اور شعلوں والا تھا، ہاں لیکن وہ تو اس اس کا لیے چہرہ تھا نا، تو اس آخرت لیے آگ بھی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس میں جب آدمی ڈالا جائے گا، آپ سوچیں یہ 100 ڈگری ہے نا، تو وہ کتنی ڈگری ہوگا؟ 7000، 70 گنا زیادہ۔ تو 7000 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہوگا، اور ایندھن اس کے پتھر اور آدمی ہوں گے، انسان ہوں گے، اسی لیے اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ اس کا حال ہوگا آخرت میں۔ اس کے بعد آپ نے ساری اس کی حرکات سنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرتی تھی، اور وہ لکڑیاں لا رہی ہوگی۔ اب پہلے تو یہ اس کی بیوی کون ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا نام ہے ام جمیل۔ اس کے گلے میں ایک ہار ہوتا تھا، بڑی متکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے اور اظہار ثانی میں یہ آگے آگے ہوتی تھی، اور یہ ابو سفیان کی بہن ہے۔ اور ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے، جو 2 بیٹے عتیبہ اور عتبہ، عتیبہ جو ہے جس کو شیر نے کھایا تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوک پھینکی تھی، اگرچہ وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں گری، لیکن اس نے انتہائی بدتمیزی کی، اور اس کا تو انجام باپ کی طرح اتنا برا ہوا۔ لیکن یہ جو عتبہ تھا، اور ایک اور بیٹا جو تھا اس کا نام موتب ہے، موتب، یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں سے فتح مکہ کے بعد دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور یہ جو عتبہ تھا، اس کی اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ تھی، تو پھر بعد میں یہ صحابی ہو گیا کیونکہ اسلام لے آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس برے انجام سے بچا لیا۔ اس کے مسلمان ہونے کا بھی واقعہ آپ پڑھیں نا، تو ہوا یہ کہ فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، تو آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ ذرا ان کا پتہ لگاؤ۔ جب وہ ملے تو ان سے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تمہیں یاد کر رہے ہیں،
وہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے قبول کر لی۔ تو اس کی بیوی کا کیا حرکت ہوگی؟ وَحَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لے کر آئے گی۔ تو یعنی آخرت میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس مزید عذاب کو مزید بھڑکانے کے لیے وہ اور لکڑیاں ڈالے گی۔ اندازہ کریں ذرا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، وہ جس میں ہار پہنتی تھی اور دنیا میں اتراتی تھی، اور اس ہار کی وجہ سے وہ ایک منفرد مغرور خاتون نظر آتی تھی، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس گلے میں جہاں سونے کا ہار تھا قیمتی، وہاں مونج کی رسی، سمجھتے ہیں مونج کیا ہوتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ جس سے چارپائی کے وان بنایا جاتا ہے، دھون ڈالی جاتی ہے۔ نہیں، مونج اور چیز ہوتی ہے، کھجور کی چھال۔ وہ اس دیکھیں نا، یہ جو آپ سارا جس سے چارپائیاں بنی جاتی، کھجور کی چھال۔ ہاں، لیکن وہ نہیں، وہ اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے ایسے بال کی طرح کانٹے ہوتے ہیں۔ جی سر، اس سے خارش شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اب آپ دیکھیں یہ اس کا انجام ہوگا ام جمیل کا۔ اب میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ابو سفیان کی ساری بہن تھی اور معاویہ کی پھپھی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین عداوت رکھتی تھی۔ تو یہ ہوگا اس کا انجام کہ جس گلے میں وہ قیمتی ہار پہنتی تھی، اور پھر پتہ ہے کیا کہتی تھی؟ سنیں ذرا کس قدر وہ بڑی ہوئی تھی مخالفت میں، اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر خرچ کروں گی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہار جہاں وہ پہنتی تھی، جس کے لیے دنیا میں کلیم کرتی تھی، اس کی جگہ قیامت وہ دوزخ میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال، ان لوگوں کی صورتحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے دین کے بارے میں عداوت اور حد سے بڑی ہوئی عداوت ہوگی، تو ان کا یہ حال ہوگا۔ یہ تھی سورۃ الاحزاب، جو اس کی 5 آیات۔ اب اگر کوئی بھی ان واقعات یا اس سورت کی جو 5 آیات ہیں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ سر، اس کی موت بھی ایسے ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ گڈھا اٹھائے آ رہی تھی لکڑیوں کا، تو وہ اس کی ایسی لڑکھڑائی کہ وہ رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، جس طرح پھانسی کی طرح۔ میں نے یہ نہیں دیکھا، میں نے یہ نہیں پڑھا، اگر پڑھتا تو میں ضرور آپ کو بتاتا اور حوالہ بھی دیتا۔ سر جی، یہ بات نہیں تھی کہ یہ ان رسی سے وہ جو کانٹے باندھ کے لاتی تھی اور گھر کے راستے میں ڈالتی تھی؟ نہیں، کانٹے تو دیکھیں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ایک سردار کی بیوی تھی، اور یہ سردار بھی حرام و حلال کے بجائے ایسے کمائی کرتا تھا، تو لہٰذا یہ جو بات لکھی گئی ہے نا کہ وہ ایندھن یہاں ڈھوتی تھی باندھ کے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جی سر۔ کوئی اور سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ لگائی بجائی کرتی تھی تو وہ بھی سمجھے ایک ایندھن کا کام ہی کرتا ہے نا، جب بندہ لگائی بجائی کرتا ہے تو آگ ہی لگا۔ دیکھیے وہ ایک بڑا خاص کردار تھی، یہ لگائی بجھائی جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور اس سے جو فساد معاشرے میں پھیلتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھتی ہیں، وہ آپ آج دیکھ رہے ہیں دنیا جہنم زار بنی ہوئی ہے۔ یہ لائی بجائی آپ کی ایجنسیاں کر رہی ہیں، آپ کے حکومت کے جو وہ ہیں کارپرداز، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے اذیتوں کا سامان کر رہے ہیں۔ فرض کرے تو اس محلے میں، اس گھر میں فساد، اور اگر حکمران کریں تو پورے ملک میں فساد جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم چلتے ہیں
بڑی اہم، اور اگلی جو صورت ہے، ساری صورتیں ہی اہم ہیں، لیکن یہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی کیا خاص بات ہے، یہ بتائیں۔ سر توحید کے اوپر میں یہ اتری ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کو سر جی 1/3 قرآن کی فضیلت حاصل دی گئی ہے۔ یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیوں ایک پہلے مجھے وہ جو پہلی خاتون بتا رہی ہیں، دیکھیں نا، اتنا آسان اگر چیز ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسی ہستیاں کو انہوں نے ٹھیک سمجھا۔ آج ہم نے بالکل ایک سرسری معنی سمجھ لیے ہیں۔ ذرا آپ غور سے یہ اتنا کہہ دینا کہ یہ توحید پر ہے، یہ توحید کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ہوں، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی اس کے اندر ذکر موجود ہے، اتنی جامع ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سورت کے کون سے الفاظ ہیں جس کو ہم نے بڑے غور سے پڑھنا ہے؟ میرے میں مشکل الفاظ بتائیں۔ دیکھیں، یہ طریقہ ہے ہمیں قرآن کو ٹھیک سمجھنے کا، اس لیے اس کو ذرا جو میں آپ سے گزارشات کرتا ہوں ان کو پوری طرح سمجھیں، کیونکہ یہ فہم قرآن کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو کون سے الفاظ ہیں ان 3 آیات میں جن کو ہمیں ٹھیک ٹھیک سمجھنا چاہیے؟ لم یلد ولم یولد۔ سر احد ہے، الصمد ہے، اور لم یلد۔ احد۔ سب سے پہلا آپ کہتے ہیں احد، جی یہ ہوا کیوں آیا ہے؟ ہوا تو اس میں ضمیر ہے۔ سر وہ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ بڑے غور سے سنیں، آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں جو قرآن جیسی عظیم کتاب کی بالکل ایسی تشریح ہو کہ جو نامکمل ہے۔ ہوا کیوں آیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ احد کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ایک لفظ کو آپ جب تک کھلیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو 1/3 قرآن ہے، تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کے بعد دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، صمد کے معنی کیا ہے؟ بتائیں مجھے آپ، صمد کے معنی کیا ہے؟ بتائیں نا۔ یہ بات نہیں ہے کہاں سے نکلا ہے اور اس کا روٹ کیا ہے، اس کو ساری تفسیر جب تک نہیں پتہ ہوگی، صمد جیسی لفظ جو اللہ کے لیے آیا ہے وہ اس کی آپ کو تشریح نہیں سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ تیسری آیت جو ہے اس میں لم یلد ولم یولد، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کو ہم کل کھولیں گے۔ اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 4 ہے، لم یکن لہو کفوا احد، اس میں کون سا لفظ ہے جس کو ہمیں پوری طرح سمجھنا چاہیے؟ کفوا سر، کفوا احد بھی گئی، کفوا صرف نہیں ہے، کفوا احد۔ اب آپ نے دیکھا، اچھا دوسری بات جو اس میں خاص بتائی گئی ہے کہ یہ 1/3 قرآن ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ یہ 4 آیتیں جو ہیں، قرآن تو آپ کو پتہ ہے 6666 آیات ہیں اور یہ صرف 4 آیات ہیں، تو یہ 1/3 کیسے ہو گیا؟ سر قرآن کی 1/3 جو آیات ہے نا وہ توحید پہ مبنی ہے جی جیسے۔ بس کافی ہے یہ کہ وہ یہ 1/3 قرآن ہے؟ آپ نے سوال کا جواب دیا ہی نہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کیوں ہے؟ ہر بتوں کی، ہر فقیر ولی اللہ کی نفی کرتا ہے، اور بس مانگنا بس ہے تو بس اللہ سے بس مانگے، بس بس اللہ بس 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 یہ آپ ہمیشہ دیکھیں، چیزوں کو بڑا سمجھیں۔ اللہ کا تعارف ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا؟ 1/3 قرآن کیسے ہو گیا؟
میرے سوال کا جواب دیں نا. دیکھیں میں نے پہلے گزارش کی آپ سے کہ ہم جب بھی کوئی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، خود ان کو جب پڑھاتے ہیں اور جب ہم اخبار پڑھتے ہیں تو ایک خبر کی تہ تک پہنچتے ہیں. یہ ہدایت جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور نعمت عظمیٰ ہے، اس کو سمجھنے میں ہم دماغ خرچ نہیں کرتے، جو دماغ اللہ نے دیا ہی اسی لیے. جتنا میرا اور آپ کا اللہ کا تعارف ٹھیک ہوگا، صفات الہی جس قدر مجھے اور آپ کو کلیئرلی سمجھ آئیں گی، اسی قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. وہ توکل جیسی کیفیت ہے نا، وہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو پوری طرح پہچانتا ہے. اب دیکھیں نا، یہ اہم ترین الفاظ ہیں، اور آپ لوگوں نے کبھی اپنے آپ سے سوال نہیں کیا. میں آپ کے سامنے کل ایک ایک لفظ کی تشریح بیان کروں گا، کھولنے کی کوشش کروں گا. آپ ذرا تیاری کر کے آئیں، سمجھ کے آئیں. اب سنیں 1/3 قرآن کیوں ہے یہ سورت. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ قرآن کی اگر ساری آیات کو دیکھیں تو 1/3 آیات توحید کے بارے میں. اچھا، یہ جو 1/3 قرآن کی آیات توحید کے بارے میں ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے؟ ذرا ان چیزوں کو سمجھیں کہ سب سے پہلے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں جو صرف توحید پر ہیں؟ جلدی بتائیں. سورت انعام اور سورت کمال ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا. ساری مکی صورتیں. ساری مکی صورتوں میں مین ٹاپک تو توحید ہے، لیکن صرف توحید نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے 4 صورتوں کے نام بتائیں جو صرف اور صرف توحید پر ہوں. تو جی سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ الکافرون. چاروں کل بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 100% توحید پر ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 100% توحید پر ہے. بات کلیئر ہے نہیں؟ جی جی سر. سر، جی سر. تو یہ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ سورہ انعام آپ فرما رہے ہیں، سورہ انعام تو آپ کو پتا ہے بالکل توحید اس کا مین مضمون ہے، لیکن اس میں کئی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. ڈھیر ساری آیات آفاق بیان ہوئی ہیں، کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، وہ بھی توحید ہے. قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو دیکھیں نا، ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ قرآن کی اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو سب سے زیادہ آیات توحید پر ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، قرآن کی ابتدا بھی توحید ہے اور قرآن کی انتہا بھی توحید ہے. یہ ٹھیک بات ہے؟ جی بالکل. اچھا، ابتدا کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری کی ساری توحید ہے ابتدا. اور آخرت میں جا کے دیکھ لیں، سورہ والناس ہو اینڈ کی، یا اس سے پہلے سورہ الفلق ہو، یا سورہ اخلاص ہو، یا سورہ کافرون ہو، یہ بالکل انتہا ہے، اور وہاں بھی قرآن سے ختم ہوئی ہے. قرآن کا اختتام بھی توحید پر ہوا ہے. لیکن اب یہاں یہ سب چیزیں آپ نوٹ فرمائیں، سب سے زیادہ جو صورتیں ہیں ٹوٹل، وہ کس پر سب سے زیادہ صورتیں زیادہ ہیں؟ سب سے زیادہ صورتیں کس ٹاپک پر ہیں؟ توحید پر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سر توحید سر اور آخرت آخرت آپ آخری پارہ پڑھ چکے ہیں، اور کتنی ڈھیر ساری آیات صورتیں ہیں جن کا مضمون صرف اور صرف آخرت ہے. بھئی
ہمیں یہ بھی نہیں پتہ قرآن کے اندر کیا ہے، کون سے اہم ٹاپک ہیں، کون سی صورتیں صرف اس مضمون پر ہیں، توحید پر، کون سی آخرت پر ہے، کون سی رسالت پر ہیں۔ اللہ ہمیں آپ جیسا علم دے دے، اللہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب کتنی صورتوں میں ہے؟ بتائیے مجھے۔ خدا کے لیے لکھیں 4 صورتوں میں، جی، صرف 4 صورتوں میں۔ کون سی ہیں 4؟ سورہ مزمل، سورہ مدثر۔ لا حول ولا قوت الا سر جی وہ یہ 4 میں نے آپ سنیں پلیز، اب بس کریں۔ لکھیں سورہ والضحا، سورہ علم نشرحنا، اور تیسری صورت کون سی ہے؟ کوثر، سورہ کوثر۔ لکھیں یہ 3 صورتیں جو ہیں یہ اسپیسیفکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100%۔ باقی صورتیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن صورتیں 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ اب رسالت کے بارے میں قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے؟ ذرا بڑے بڑے جو قرآن میں انبیاء کے بارے میں کون سی صورتیں ہیں یہ لکھیں اپنے پاس۔ سورہ سر جی سورہ ہود ہے، سورہ الاعراف ہے، سورہ شعراء ہے۔ آپ نے دیکھا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سورہ اعراف سب سے پہلے بڑی تفصیل سے 6 قوموں کا ذکر آیا ہے، 6 انبیاء کا۔ پھر اسی طرح سورہ ہود میں آیا ہے، پھر سورہ انبیاء میں آیا ہے، پھر سورہ شعراء میں آیا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ اچھا، اب ہم نے ایک بات تو سمجھ لی کہ یہ 1/3 قرآن کیوں ہے۔ قرآن کی 1/3 آیات توحید کے بارے میں ہے۔ اس پوری 1/3 قرآن کا خلاصہ جو ہے توحید کا، وہ کہاں بیان ہوا ہے؟ سورہ کہاں بیان اخلاص۔ ہوا؟ سورہ اخلاص میں۔ لکھیں یہ سب چیزیں۔ سورہ اخلاص اس لیے 1/3 ہے کہ وہ قرآن کا جو 1/3 حصہ ہے توحید پر، ان 1/3 کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ اخلاص میں بیان ہوا ہے، اس لیے یہ 1/3 قرآن ہے۔ اچھا، یہ لکھ لیا آپ نے، سمجھ آ گیا؟ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ یہ 1/3 کی پھر ڈیفینیشن ذرا بتا دیں سر۔ 1/3 کا مطلب ہے کہ قرآن کی جو کل آیات ہیں اس میں سے 1/3 آیات جو ہیں وہ توحید کے بارے میں، اور ان ساری توحید کی آیات کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ اخلاص میں ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ ایک دلیل تو مفسرین نے یہ دی ہے اور بالکل ٹھیک نظر آتی ہے۔ دوسری جو کہتے ہیں، آپ بڑے غور سے سنیں اور سوال کیجیے اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو قرآن میں 3 چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ پورے قرآن کو اگر آپ خلاصہ نکالیں تو 3 چیزیں کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر جی۔ اچھا، اب ان 1/3 اس لیے کہ 3 چیزیں ہیں اور 3 میں توحید سر فہرست ہے، تو اس لیے وہ یہ بھی اس دلیل ہے کہ اس وجہ سے اس کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔
کوئی سوال یہاں پر؟ اگلا سوال بڑے غور سے سنیں. توحید کتنا اہم ہے؟ پورے قرآن کو پیش نظر رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو توحید کتنا اہم مضمون ہے. آپ لکھیں آپ یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں. پورا قرآن توحید اور اس کے تقاضوں کا بیان ہے. پورا قرآن توحید اور اس کے تقاضوں کا بیان ہے. سوال کریں بلا، ورنہ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اگر اس میں چیز سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں. یعنی سر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا یہ ہے، اور احکامات پہ چلنے کا. آپ ذرا میری بات سنیں. دیکھیں جب آپ نے لکھا ہے تو اس کے اندر سوال کریں. توحید قرآن کا اور توحید کے تقاضے نمبر 2، پورا قرآن اس پر مشتمل ہے. کیوں؟ بڑے غور سے سنیں. توحید اللہ کی وحدانیت، اس کی حاکمیت، اس کی خالقیت، اس کا اقتدار، اس کا اختیار، اسی کا بیان ہے. اور یہ جتنے آپ کے آخرت توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کا یوم حساب ہے. رسالت توحید کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو ہدایت بھیجنی ہے وہ رسولوں کے ذریعے بھیجنی ہے. تو یوں یہ جملہ جو ہے کہ سارا قرآن اس کا جو مین فوکس ہے وہ توحید اور توحید کے تقاضے ہیں. سارے احکامات اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا تقاضا ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کی ہدایات میں، نہ تعلیمات میں، نہ واقعات میں، نہ احکامات میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ عالم کل اور الحکیم ہے. سوال کیجئے اگر بات کلیئر نہیں ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں. کل ذرا توحید، اس سورہ اخلاص جو خلاصہ ہے پوری توحید کا، قرآن کی جو 1/3 آیات ہیں اس کا یہ خلاصہ ہے. کل میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، ذرا تیاری کر کے آئیے اور ادھر ادھر کے جواب مت دیا کریں. سر توحید کے تقاضے آپ بیان کر دیں. توحید کا سب سے وہ ہمارا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے. اب اس حاکمیت کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اس کے حکم کی اطاعت کریں. اس کی ربوبیت کہ وہ پالتا ہے، پوستا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کے گن گائیں، اس نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس کا نتیجہ عبادت ہے. شکر عبادت کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی کہ اس کی پرست و پوجا بھی کی جائے، اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس کی غلامی بھی کی جائے. یہ سارے تقاضے ہیں، اور کیا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی آگے، جزاک اللہ. جب آپ غور کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ایک قرآن پورا، آپ رمضان کا مہینہ ہے، پورا قرآن ختم کریں گے. کیوں نہیں آپ اس پہ غور کرتے؟ سر ہم پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی اطاعت غلامی کریں. تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور پھر آئندہ 11 مہینے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر 11 مہینے کے بعد پھر یہ تربیت کا کورس رمضان آ جاتا ہے، اس میں ہم اپنی تربیت کریں. سر رمضان میں زیادہ ضرورت ہے ہمیں
اس کی کہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اور ہمارے یہ سامعین کدھر چلے گئے ہیں کلاس کے لوگ؟ 70 سے بھی زیادہ لوگ ہوتے تھے اور اب دیکھ لیں سوئے ہوئے ہیں، کدھر گئے ہیں؟ جو آپ ان زیادہ کو دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن ہی کو اور قرآن کے ساتھ سنت کو بیان کریں، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو مجھے ضرور بتائیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس رب کے کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو بیان کریں۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا سر جی فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ رمضان میں لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی ہم خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس پہ کوئی حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، جب یہ کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، آپ قرآن کے اگر اصولوں کو وائلیٹ کرتے، مثلا میں خود تو گھر میں کتنے کورس کا ڈنر کرتا ہوں اور غریبوں کا کوئی خیال ہی نہیں کرتا، تو کیا مجھے وہ جو 6 یا 7 کورس کا ڈنر ہے اس کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ مجھے بتائیں نا، بتائیں مجھے۔ جی دینا ہوگا، کیونکہ اکثر میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ زیادہ کپڑے بناؤ، رمضان میں پہنو، نماز پڑھو، اس کا حساب بھائی نہیں آپ ہے۔ مجھے کوئی حدیث بتائیں، مجھے قرآن سے بتائیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی لوگ اپنی ذاتی خواہشات کو، ہوا کو شامل کر لیتے ہیں اور پھر قرآن کی اس کے نتیجے میں انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ قرآن کی انٹرپریٹیشن وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ جی جزاک اللہ، میں اسی لیے کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ یہ میں سر سے پوچھوں گی اور پھر میں بتا سکوں گی کہ میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا، نہ سر سے سنا ہے۔ دیکھیے، جزاک ایک منٹ، آپ کو بڑا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت ہی برحق ہیں، ان کا حکم ہی برحق ہے، اس کے علاوہ جو چیز اس سے ٹکراتی ہے، جو اس کے مطابق نہیں ہے، وہ جو ہے گمراہی ہے۔ ہمارے پاس جزاک اللہ۔ اللہ کا دیا ہوا یہ معیار جو ہے نا قرآن و سنت، اس پہ چیز کو پرکھے۔ کوئی اور سوال؟ جی السلام علیکم۔ ایک یہ سوال بھی لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ کلمہ جو پہلا کلمہ کثرت سے پڑھے نا، کہ اس سے تو ہمارے پڑھنے میں رکھا جائے گا تو وزن بڑھ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو اس کا پہ لا الہ الا کے تقاضے بھی تو پورے کرنے ہیں نا، وہ ان کو سمجھ نہیں ہے، اور کثرت پہ بے حساب پڑھ رہے ہیں اس کو نا، کہ اتنا پڑھو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ قرآن نے دین ایک بڑا توازن ہماری زندگی میں قائم کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے عبادات ہیں، اس کے بعد اخلاق ہیں، اس کے بعد معاملات ہیں۔ یہ 3، اور یہ ساری اخلاق ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، ان کی بنیاد کیا ہے بھلا؟ کیا ہے ان کی بنیاد؟ ان کی بنیاد ایمان و عقائد و ایمانیات ہے۔ عقائد و ایمانیات کو مضبوط کرنے اور ان کو پکا سچا بنانے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے آپ کو۔ قرآن و سنت کو پڑھنا ہوگا، اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ اگر یہ نہیں کر رہا اور سنی سنائی پہ کہ بس کلمہ پڑھ لو، بھائی کلمہ پڑھ کے اس کلمے کے تقاضے تو دیکھو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے اللہ کو الہ مان کے اس کو آقا، مالک، حاکم، اس کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، اور محمد رسول اللہ میرا طرز زندگی ہے کہ میری زندگی اس طریقے پر ہوگی جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ کلمہ پڑھ لو اور میزان بھاری ہو جائے گا۔ اگر یہ چیزیں، پہلے عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے بعد عبادات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے بعد اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے بعد معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جو ترجیحات اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہیں، بہت پیاری کتاب ہے ایک
دین میں ترجیحات، یوسف القرضاوی مرحوم کی، اردو میں اویلیبل ہے، اس کو ذرا لے کے پڑھیں۔ دین میں ترجیحات، رائٹر ہیں یوسف القرضاوی، اخوان کے بڑے لیڈر ہیں۔ دیکھیں ہم خود اپنا مطالعہ کر کے اور اس دین کی روح تک پہنچیں کہ اس میں ترجیحات کیا ہیں، اور انہی ترجیحات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ انشاءاللہ سر۔ تو انشاءاللہ کل آپ پڑھ کے آئیں گے اور پھر خوب سوال بھی کریں گے، اور میں بھی آپ سے سوال کروں گا، تاکہ یہ 1/3 قرآن جو ہے سورہ اخلاص، اس کو ہم پوری طرح سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے؟ سر یہ کتاب کا نام ذرا بتا دیں پھر دوبارہ۔ ہاں، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی آسانی سے، دین میں ترجیحات، دین میں ترجیحات، رائٹر ہیں یوسف القرضاوی۔ جو لوگ آپ میں سے درس دیتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ بڑے پائے کے عالم ہیں، بڑی کتابیں ہیں ان کی، کافی ساری ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اردو میں۔